السلام علیکم۔ یہ بہت اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن حال میں ہدایت دیتی ہے یا اس میں ماضی کی کہانیاں ہیں؟ تو آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کم از کم 3 جگہ سے حوالہ دے دوں گا تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یاد رکھیے ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کی ہدایات کو آسان اردو زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ہم وہ کردار اپنا سکیں، وہ معاشرہ بنا سکیں جس کی اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 111 دیکھیں، 12 کی 111۔ پہلے آپ کے سامنے روایتی ترجمہ ہی پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے، جس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ البتہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پہلوں کی، اور بیان ہے ہر بات کا، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اللہ نے نچوڑ بتایا ہے، خود ان کے ترجمے میں بھی یہ بات واضح ہے کہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، پھر یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے، اور یہ بھی بتا دے رہے کہ اس میں بیان ہے ہر بات کا اور ہدایت رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ حال میں ہی ہدایت دے رہی ہے، یقینی سی بات ہے ماضی میں تو ہدایت دے چکی، مستقبل میں بھی آنے والے اس سے ہدایت لیں گے، یہ حال کی ہی کتاب رہے گی۔ یاد رکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کے احوال بھی ہیں، مستقبل کی پیشنگوئی بھی ہے، لیکن ہدایات سب حال میں ہی ہے، کیونکہ جو بھی شخص قرآن کی ہدایت پر عمل کرنا چاہے گا وہ اپنی زندگی میں ہی اسے دیکھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ نتائج پھر اسے بتائیں گے کہ وہ صحیح عمل کر رہا ہے یا غلط۔ تو اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، لقد کان فی قصصہم، یقیناً ہے ان قصوں میں، ان کے قصوں میں۔ اب قصص کا بنیادی مطلب ہے جستجو کے پیچھے جانا، یعنی آپ کسی بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے، اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کہانی کو بھی اسی لیے قصص کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے کہ اس میں سبق کیا ملا۔ تو یہاں اللہ اس بات کو واضح کر دے رہا ہے کہ یقیناً اس میں ان کے وہ قصے ہیں، وہ احوال ہیں، عبرت لأولی الالباب، عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، مغز کی قوت والے لوگوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے۔ اس قرآن میں اگر پہلے کے کوئی واقعات بتائے گئے ہیں تو محض اس لیے کہ آپ اس سے عبرت پکڑیں، آپ بھی وہ عمل نہ کر لیں، تو جو عقل مند ہے وہ اس سے ہدایت لے گا اور وہ غلطیاں نہیں دہرائے گا جن غلطیوں کے باعث غلط نتائج سامنے آئے، اور اس راستے کو اپنائے گا جس پر اللہ کی نعمتیں آئیں، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ما کانا حدیثا یفترا، نہیں یہ ایک بات اس میں گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی، اور لیکن تصدیق ہے، اس میں سچائی موجود ہے، وہ جو کہ بین یدی ہے، درمیان ان کے سامنے ہے، وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر ایک شے کی۔ اب دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہر ایک شے کی تفصیل ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم دے کر تفصیل کے لیے غیر اللہ کا محتاج کر دیا کہ آپ اللہ کے کلام سے حکم لے لیں اور اس کی تفصیل پر عمل کرنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کو پکڑیں، چاہے وہ سنت کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر ہو، روایات کے نام پر ہو، اماموں کے اقوال کے نام پر ہو، یا کسی بھی نام پر ہو، جو بہرحال غیر اللہ کی کتابیں ہیں، چاہے وہ صحیح اربع ہو یا صحیح ستہ ہو، یہ سب اللہ کی کتاب کی بعد لکھی گئی ہیں، اور وہ بھی کوئی 250-300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اس میں ہر ایک شے کی تفصیل ہے، تو ہمیں تفصیل کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ تو جو لوگ ماننے والے ہیں اللہ کو،
انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب دے رکھا ہے، جتنا اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنے اچھے نتائج حاصل ہوں گے، اور اگر اس سے سمجھ کر عمل نہیں کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ آپ سزا میں مسلسل جاری رہیں گے۔ جس طرح آج کے مسلمان، آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہے، کس لیے؟ کہ وہ قرآن کی ہدایت سے دور ہے۔ وہ قرآن کو اللہ کی ہدایت کی کتاب مانتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اور حسن اتفاق کہ ہمارا مذہبی ٹولہ اس نے اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے نام پر غیر اللہ کی کتابوں کی بھرمار کر دی ہے۔ کتنے علوم سیکھیں پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو کسی شخصیت کا محتاج بنایا جاتا ہے کہ فلاں سے سیکھو، خود سے سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں بہت واضح طور پر بتا دیا کہ یقیناً اس میں جستجو کے پیچھے جانا، ان کی جستجو کے پیچھے وہ جو احوال اللہ نے بتائے، جو قصے بتائے، وہ ایک عبرت ہے، اور یقینی سی بات ہے عقل مندوں کے لیے۔ جو بیوقوف ہے اسے کیا پتا، نہ وہ سمجھے گا نہ عمل کرے گا۔ اس میں کوئی ایک بات گھڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن تصدیق کرتی ہے وہ جو کہ درمیان ہے ان کے سامنے، اور ہر ایک شے کی تفصیل ہے، یعنی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والی قوم کے لیے۔ اور دیکھیے اسی کے فوراً بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، اور اس کی پہلی آیت کو بھی اگر دیکھ لیں تو اللہ کتنی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ حال کی کتاب ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے حق ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس روایتی ترجمے سے بھی بات واضح ہے کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور رب کی طرف سے اتارا گیا اور جو حق ہے، لیکن یہ اکثریت لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی، کیونکہ لوگ سایہ اربع سایہ ستہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ اللہ کی کتاب کو مکمل سمجھتے ہی نہیں ہیں، زبانی طور پر دعویٰ کرتے کہ آخری اور مکمل کتاب ہدایت ہے، عملی طور پر انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، تفصیل دیا ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الف لام میم را، یہ مخفف ہے۔ الف سے ہے آمنا، مان لو، لام سے لا ریب، جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، میم پر تشدید ہے، یعنی دو میم مرسل محمد، یہ محمد کا مراسلہ، راہ دیکھو، تل کا آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیتیں ہیں۔ تعریف لام میم را کیا چیز ہے؟ الکتاب کی آیت ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مان لو محمد کے مراسلے میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، دیکھو یہ الکتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو کہ سامنے آیا تمہاری طرف تمہارے رب سے ایک سچائی ہے، حقیقت ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ مانتی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب حال کی ہی ہدایت کے لیے ہے، صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں کہ اس کو آپ پڑھ کر ایک لطف لیں، یعنی تاریخ کی کتاب اس کے نہ بنائیں کہ تاریخی حوالے سے کہ موسیٰ، نوح، ابراہیم، عیسیٰ وغیرہ ان کے کیا احوال تھے، وہ اپنے قصے کے طور پر پڑھ لی اور بات ختم۔ نہیں، جتنے بھی اس میں قصے ہیں وہ سب ایک عبرت کے لیے ہے کہ آپ اس سے ہدایت لیں، آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ان قوموں نے دہرایا تھا۔ اب آئیے دوسری جگہ کہ کیا واقعی یہ کتاب سوچنے سمجھنے کے لیے ہے یا صرف پہلوں کی کہانیاں سننے کے لیے؟ اس کے لیے اب آپ آئیے سورہ صاد اور اس کی آیت نمبر 29، 38 کی 29۔ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ کتاب کس لیے اللہ نے نازل کی ہے؟ کتاب انزلناہ، کتاب ہے اسے سامنے لائیں، الیک کا تمہاری طرف، مبارکن جو بابرکت ہے، مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برک کیا چیز ہے؟ آپ کو جو بھی چاہیے سب کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، آپ اپنے حالت کی، اپنی کیفیت کی رہنمائی حاصل کر لیں، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ پھر بھی یہ کتاب بچی رہتی ہے کیونکہ اس میں تو
ہر حالت کی رہنمائی موجود ہے، ہر کیفیت کی ہدایت موجود ہے۔ یہ جتنے قصے ہیں مختلف حالات کے ہیں کہ آپ جن حالات سے گزر رہے اس حالت کی آپ رہنمائی لے لیں۔ پورے قرآن پر ایک ہی شخص مکمل عمل درآمد نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں حکمراں کے لیے بھی ہدایت ہے، عوام کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں مزدور کے لیے بھی ہدایت ہے، اس میں سرمایہ دار کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو ایک ہی شخص سرمایہ دار اور مزدور دونوں نہیں ہو سکتا، حکمراں اور عوام بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی شخص تمام شعبے پہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر انسان اپنے حالات کے تحت، اپنے شعبے کے تحت، اپنی حیثیت کے مطابق جس حیثیت میں گزارا کر رہا ہے اس کی ہدایت لے لیتا ہے، پھر بھی یہ بچا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو مبارک کہا گیا، اور یہ ہے کہ اس لیے کہ لیدبروا آیاتہ، کہ تم تدبر کرنے کے لیے ہو اس کی آیتوں سے، غور و فکر کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کر کے بس آیتیں پڑھو اور بس ویسے ہی شروع ہو جاؤ، نہیں، اسے سوچو سمجھو کہ واقعی یہ بات قابل عمل ہے یا نہیں۔ جب مطمئن ہو جاؤ پھر اللہ کی آیتوں کو ماننا۔ تو تدبر کرنے کے لیے اس کی آیتوں کے ذریعے، اور جب تدبر کریں گے اس کی آیتوں میں تو پھر کیا ہوگا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی یہ تمہاری یاد دہانی ہے اے عقل مندو، عقل والے لوگوں کے لیے، جو مغز کی قوت والے ہیں، عقل مند والے ہیں، یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کی یاد دہانی اس کتاب سے لے سکتے ہیں۔ جو بھی اس پر غور و فکر کرے گا، جو بھی اس پر تدبر کرے گا، تو یہ ساری باتیں اسی کے لیے ہوں گی جو سوچنے سمجھنے والا ہو۔ جس نے صرف کہانی سمجھ رکھا ہے تو ہرگز وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت اور آخری لے لیجئے تاکہ مکمل طور پر بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ حال کی ہی کتاب ہے یا صرف ماضی کی کہانیاں ہیں؟ کیا اس پر غور و فکر کر کے عمل کرنا ہے؟ یہ عمل کی کتاب ہے یا صرف ایسے ہی سن کر رکھ دینے کی کتاب ہے؟ یا یہ مقدس کتاب ہے کہ بس اس کو چوم چاٹ کر حفاظت سے رکھیں، اوپر برکت کے لیے اسے پڑھتے رہیں، وظیفہ بنا لیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ سورہ النمل اور اس کی آیت نمبر 76 اور 77 دیکھ لیں، یعنی 27 کی 76 اور 77۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مروجہ روایتی مترجمین انہوں نے بنی اسرائیل کی ایک قوم بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے کتاب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اللہ اس قوم کو نہیں کہتا جس کو آپ نے بنا رکھا ہے۔ بنی ہے بنیاد سے، اور اسرائیل اسرا سے، جس کا مطلب چلنے والے۔ تو اللہ جو بتا رہا ہے کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ القرآن، یقص علی بنی اسرائیل، احوال دیتا ہے بنیاد پر چلنے والوں پر، جو اللہ کی بنیاد پر چلنے کا عہد کر لیتے ہیں، جو یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے تابع دار ہیں اور ہم اللہ ہی کے احکامات کی تابع داری کریں گے، کسی اور کے احکامات کو اللہ کے احکام کا درجہ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے احکامات میں کسی کی ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے کلام میں کسی غیر اللہ کے کلام کا شرک نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں پر احوال بیان کرتا ہے، اور کیا احوال بتا رہا ہے؟ کس جستجو کے پیچھے جانا؟ اکثر الذین فیہ یختلفون، اکثر وہ جو کہ وہ اس میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کتاب رہنے کے باوجود اختلاف، چیمانی دار، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب موجود ہے، کوئی اختلاف ہے تو آئیے اس کی آیتیں کھول لیں، یہ آیتیں آپ کا اختلاف ختم کر دیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ آیتوں کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں۔ جہاں آپ نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کا شرک کیا، آپ ہدایت سے کوسوں دور ہو جائیں گے، کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیے جو لوگ اسے سعودین عربی کے تابع کر دیتے ہیں، عربی زبان کے تابع کر دیتے ہیں، جو گرامر اور لغت کے تابع کر دیتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ اس میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ بے شک یہ القرآن، یہ احوال دے رہی ہے بنیاد پر چلنے والوں پر، اکثر وہ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔
اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے کہ صلاۃ کے لیے اٹھو، اس کو ہمارے مترجمین نے اقرأ الصلاۃ بنا دیا کہ نماز پڑھو، تو صلاۃ قائم کرنے کے جو نتائج اچھے تھے اس سے محروم ہو گئے، نمازیں پڑھنے میں لگوا دیا، بلا وجہ کی اٹھک بیٹھک میں لگا دیا، جس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے تفصیل ہر ایک شے کی دے دی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تفصیل نہیں دیا، تفصیل کے لیے بخاری اٹھاؤ، اصول کافی اٹھاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہر وہ بات بتا دے رہی ہے جو بھی اللہ کی بنیاد پر چلنا چاہتا ہے، تو کسی بھی بات میں اگر اس کا اختلاف ہو وہ قرآن کھول لے، اس کی آیتوں کے ذریعے اپنا اختلاف ختم کر لے، کیونکہ قرآن کی بات تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت بتا رہے کہ اور بے شک یہ البتہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک یہ، یعنی کیا یہ ان هذا القرآن جس کو اللہ نے کہا کہ یہ القرآن لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ضرور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو قرآن تو موجود ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور اس کی تفصیل نہیں دی، تو ان کے لیے ہدایت اور رحمت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اختلافوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اختلافات کا فیصلہ اللہ سے کرانے کے بجائے غیر اللہ کی کتابوں سے کرتے ہیں، اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کرتے ہیں، نتیجہ اختلاف بڑھتا رہتا ہے، اختلاف ہمیشہ قائم رہتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہدایت کی کتاب ہے، اس قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہوا ہے، اسی میں سوچنا سمجھنا ہمیں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا ہے، تو ایسے بنیاد پر چلنے والوں پر یہ قرآن کھول دیتا ہے، وہ احوال بتا دیتا ہے، اکثر وہ جو جس میں وہ اختلاف کرے، جس میں بھی اختلاف کرے، ہر بات اس میں کھول کر دے دیا، وہ تفصیل لکل شیء، اللہ نے کہہ دیا کہ تفصیل ہر ایک شے کی، جس شے میں آپ کا اختلاف ہے آئیے قرآن کی آیتیں کھولے، اس سے اپنا اختلاف ختم کر لیں۔ اس لیے کہا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى، یعنی بے شک یہ جو قرآن ہے ضرور ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ مانتے نہیں ہیں وہ کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اب کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کو اللہ کے کلام کی روشنی میں ہی سمجھیں، ہم اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر اس کی ہدایت کو سمجھیں، اس لیے ہماری ہر بات قرآن کی آیتوں کے تابع ہوتی ہے، ہم غیر اللہ کے کلام سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی ہم اللہ کی بات کو بغیر کسی ملاوٹ کے پہنچا رہے ہیں، اس سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے آپ باکردار بھی بن سکتے ہیں، آپ وہ معاشرہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ وہ معیشت بھی مستحکم کر سکتے ہیں، اور دنیا میں اقتدار بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں غالب بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگی۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت کو سمجھنا ہوگا، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ اس میں یہ بھی فتویٰ لگا دیتے کہ جی یہ آپ کی اپنی فہم ہے، تو کسی کی فہم کو وحی نہیں کہا جا سکتا، تو بھائی وحی کو کیا بغیر سوچے سمجھے عمل کریں گے؟ جب سمجھیں گے تو اس پر عمل کریں گے نا، اگر آپ وحی کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ عمل کیا کریں گے؟ خاک کریں گے۔ وحی کے سمجھنے کو اگر آپ کسی کی ذاتی آرا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے، یقینی سی بات ہے کہ آپ کے پاس، آپ اولو الالباب میں نہیں ہیں، آپ کے پاس مغز نہیں ہے، آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے وحی کو سمجھنا پڑے گا، صرف وحی کے الفاظ ہم وہی دہراتے رہے اور اسے سمجھے نہیں تو اس رٹافیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا کرتے ہیں؟ رٹا لگاتے رہتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو تسبیح بنا کے ورد کرنا شروع کر دیا، کچھ اس کے تعویذ بنا لیتے ہیں، کچھ گھول کر پی لیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ اس سے شفا اور رحمت ہے۔ شفا رحمت عمل سے تعلق رکھتا ہے، بغیر عمل کے ہرگز نہیں ہے۔ اس قرآن میں جو بھی بنیاد پر چلنے والا ہے، جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے ہر معاملے میں احوال دریافت کرے گا، اور اس کا جو بھی اختلاف ہے وہ اس قرآن سے دور کر لے گا، کیونکہ یہ کتاب ہی لازمی ہدایت اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ نے اس میں وہ تفصیل لکل شیء کہہ دیا کہ ہر ایک شے کا اس میں تفصیل موجود ہے، اللہ نے کسی شے کی تفصیل نہیں چھوڑی ہے،
اسی لیے اس کو ہدایت اور رحمت کا ہے. تو ہدایت اور رحمت جبھی ہوگی جب تفصیل اسی سے سمجھیں گے. اگر تفصیل سمجھنے کے لیے غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیا جائے تو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ہمارے درس کو اچھی طرح سے سنتے ہیں، ہماری بات سمجھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کی ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سمجھنا چاہیے، تو ان لوگوں تک اس درس کو ضرور شیئر کیا کریں جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہدایت کو سمجھیں، ہم بھی اس وحی پر عمل کریں. اور اگر ویسے ہی باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے، روایتوں کے پیچھے چلنا ہے، دنیا جدھر جا رہی اسی طرف چلنا ہے، سعودین عربی کے تابع کرنا ہے، عربی زبان سے آپ کو قرآن سمجھنا ہے، تو یاد رکھیے آپ کبھی بھی قرآن کی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ گرامر کے اصول اس پر فٹ ہی نہیں بیٹھتے. اللہ نے ایک ایک شے کی تفصیل دے دی ہے، وہ گرامر کہتا ہے کہ تفصیل نہیں دیا ہے. تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور ہر ایک کو بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو، کوئی خلش ہو ذہن میں کہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ان آیتوں کے تحت جو بھی سوالات تھے میں نے تو سب کا جواب دے دیا ہے. تو اگر کوئی ایسا محسوس ہو کہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو آپ آیت کے حوالے کے ساتھ کہ ہمارا یہ سوال ہے، اسی آیت میں اس کا جواب ہے، اس کو دے دیں، آپ کے لیے دوبارہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم.